فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت آئے گی، اپنے مقررہ وقت پہ موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتا ہے کہ اے نبی محمد، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو زندگی نہیں بخشی ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان ڈالی ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی دی ہے کہ اس کی موت آئے گی اور پھر قبر میں اس کو داخل ہونا ہے، تو اس میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر موت نہیں آتی، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا میں بقا ہوتی، اگر دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا، اگر موت نہیں ہوتی، دنیا بقا کی زندگی ہوتی، دنیا باقی رہتی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے افضل ہے، تمام انسانوں سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو موت نہیں آتی، وہ آفات نہیں، ان کی آفات نہیں ہوتی، وہ نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام میں ہلچل مچ گیا، لوگ بے ہوش ہوئے، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہو گیا، وہ دیوانے ہو گئے، مجنون ہو گئے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا، ان کو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ گئی ہے، موت ہو گئی ہے۔ ان کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جب ان کو یقین نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی ان کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ لوگوں جو یہ بات کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے گردن اپنی تلوار سے اڑا ڈالوں گا، یعنی محمد کا انتقال نہیں ہوا۔ وہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی، جب ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا علم ہوا، تو وہاں پہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ کہ لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ لوگوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کبھی مرے گا ہی نہیں۔ اگر کیا ہے بھائیو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی نفس کو، کسی جان کو سے چھٹکارا نہیں ہے، موت آئے گی، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں، موت کو یاد کرتے ہی نہیں ہے۔ معلوم ہے چاہے دنیا کے کوئی بھی آدمی ہو، اس کی موت آئے گی، چاہے نبی ہو، ولی ہو، چاہے بادشاہ کوئی بھی ہو، اس کو موت آئے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت، موت کے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ ارسل ملک الموت
فلما جاءه سكه کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملک موت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک تماچا رسید کیا اور ان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا لا یرید الموت، جو موت چاہتا ہی نہیں، جو مرنا نہیں چاہتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے انسان کے ذات میں بھیجا جو ہماری ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کو صحیح کر دیا اور کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کے پیٹ میں رکھے اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے گا بیل کا، ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی ان کو عطا کی جائے گی۔ تو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ اگر تم ابھی موت نہیں چاہتے ہو، اگر تم ابھی مرنا نہیں چاہتے ہو تو تم اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹ پہ مارو، تمہاری ہتھیلی کے نیچے جتنا بال آئے گا اس بال ایک بال کے بدلے تمہارے 1 سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر مرنا ہوگا، موت آئے گی۔